جو عورتوں کو ایام ماہواری لاحق ہوتی ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا قل ہوا اذن، یہ ایک گندگی ہے یعنی ناپاکی کی حالت ہے۔ فاعتزلوا النساء، تمہیں چاہیے کہ عورتوں سے الگ رہو، فی المحیض حالت ماہواری میں، ولا تقربوہن، اور ان سے مقاربت نہ کرو، صحبت یعنی تعلق زن و شوق قائم نہ کرو، مباشرت جائز نہیں ہے، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی ایام ماہواری مکمل ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، اور جب وہ بالکل پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو ان کے پاس آؤ، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اس طرح سے جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں حکم کیا ہے، یعنی جائز رکھا ہے، یعنی ایسا تعلق قائم کرنا کہ جس کے ذریعے سے اولاد ہوتی ہے وہ طریقہ درست ہے، اور ایسا طریقہ جو غیر فطری ہے اس کو حرام کیا گیا۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، وہ یحب المتطہرین، اور پاک رہنے والوں کو، طہارت اختیار کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ یہود و نصارہ نے اس معاملے میں افراط و تفرید کا راستہ اختیار کیا تھا۔ یہودیوں نے اسے انتہائی ناپاکی کی حالت قرار دیا اور کہا کہ اس دوران عورت کو کسی ایک جگہ پر قید کر دینا چاہیے، اور اس موقع پر وہ اگر کسی چیز کو چھو بھی لے تو وہ چیز بھی ناپاک ہو جاتی ہے۔ نصرانیوں نے اس دوران بھی تعلق زن و شو کو جائز رکھا اور سمجھنے لگے کہ یہ کوئی ناپاکی نہیں ہے، اس طرح سے وہ ایک خلاف فطرت چیز میں مبتلا ہو گئے۔ اسلام نے مسلمانوں کو وہ طریقہ تلقین کیا جو طہارت سے بھی مطابقت رکھتا ہے، اور اس میں عورت کے لیے عزت اور وقار کا سامان بھی ہے کہ یہ ناپاکی اصل میں حکمی ہے، اور اس دوران جو چیز ممنوع ہے وہ اصل میں مباشرت ہے، تعلق زن و شو ہے، اس سے پہلے اس کے مقدمات وہ بھی جائز ہیں۔ اس کے علاوہ عورت کا ہاتھ وہ پاک ہے، وہ کسی چیز کو چھو دے تو وہ ناپاک نہیں ہو جاتی، اور بقیہ جو اس کی تکریم ہے وہ اسی طرح سے باقی رہتی ہے، بقیہ جو امور خانہ داری ہیں وہ بھی انجام دے سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ فرمایا نساؤکم حرث لکم، یہ عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ اس تشبیہ سے مراد کیا ہے کہ جس طرح سے مٹی میں بیج بویا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے فصل برآمد ہوتی ہے، اسی طرح سے اللہ نے تسلسل نوع انسانی کے لیے مرد و عورت کے ذریعے سے اس تناسل کے سلسلے کو جاری کیا کہ مرد کا نطفہ اور عورت کا بیضہ یہ مل کر اولاد کو جنم دینے اور اس کے تولد کے لیے ذریعہ بنتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، یہ عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی ہیں۔ فاتو حرثکم انا شئتم، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح سے تم چاہو، یعنی وہ طریقے جو شریعت میں جائز ہیں وہ اختیار کر لو، باقی اس میں ممانعت نہیں ہے کہ کیا طرز تم اختیار کرتے ہو۔ ہاں یہ بات متعین ضرور ہے کہ غیر فطری عمل جائز نہیں ہے۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے بھیجو، یعنی یہ کہ اولاد کا تسبب کرو، اس کا سبب فراہم کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انکم ملاقوہ، کہ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو۔ روز قیامت کی جواب دہی کا احساس تمہارے لیے واضح رہے، تمہارے سامنے اجاگر رہے۔ وبشر المومنین، اور خوشخبری سنا دیجیے اہل ایمان کو۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور دیکھو اللہ کے نام کو، اللہ کو اپنی قسموں کے لیے ڈھال نہ بنا لو۔ اگر کنجوسی کرتے، یہ مشرکین کا طریقہ تھا کہ کنجوسی کرنی ہوتی اور کسی کو کچھ نہ دینا ہوتا تو قسم کھا لیتے تھے کہ آئندہ میں صدقہ نہیں کروں گا، اور اب کوئی مانگے تو اس سے کہتے تھے کہ میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے کسی کے معاملے میں مداخلت نہ کرنی ہو تو کہتے تھے ہم نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ کسی کے مابین صلح نہیں کروائیں گے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ نیک کاموں سے رکنے کے لیے قسم کھا لینا کوئی جائز بات نہیں ہے، اور اگر ایسی کوئی قسم تم کھا بیٹھو تو اس کو حلال کرنے، یعنی قسم کو توڑ دینے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتایا گیا، اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا، آگے چل کر سورہ مائدہ میں تفصیل آ جائے گی۔ فرمایا ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کو نشانہ نہ بناؤ اپنی قسموں کے واسطے، ان تبروا، اس بات سے کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا، اور یہ کہ تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، یہاں بھی لا محذوف ہے، وتصلحوا، اور یہ کہ تم صلح نہیں کرواؤ گے بین الناس، لوگوں کے مابین، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری لغو قسموں پر۔ لغو کیا چیز ہوتی ہے؟ ایسی چیز کہ جو بے معنی ہو، لغویات کا لفظ استعمال بھی ہوتا ہے اردو میں، تو ایسی قسم کی تین قسمیں ہیں، قسمیں تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہے جس کو یمین لغو کہتے ہیں، یعنی بے معنی قسم،
ایک ہے جس کو یمین غموس کہتے ہیں، اور ایک ہے جس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ یمین لغو یہ ہے کہ انسان ایسے ہی عادتاً واللہ باللہ تاللہ کے الفاظ استعمال کرے، اس میں اس کا ارادہ نہیں ہے، یعنی دل سے قسم کھانے کا ارادہ نہیں، جیسے آج بھی عربوں کا رواج ہے بات بات پر واللہ باللہ تاللہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ الفاظ تو قسمیہ ہیں مگر قسم منعقد نہیں ہوتی اس سے۔ دوسری جو یمین غموس ہے وہ جھوٹی قسم ہے، یعنی یہ کہ انسان ماضی کے کسی واقعے کے بارے میں جس کو وہ جانتا ہے کہ ایسا نہیں تھا، قسم کھا کر کہے کہ یہ بات ایسی ہے، تو جھوٹی قسم منعقد ہی نہیں ہوتی، یہ گناہ ہے، اس کے بارے میں مواخذہ ہوگا روز قیامت۔ تیسری قسم جس کو ہم یمین منعقدہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مستقبل کے کسی معاملے پر انسان قسم کھائے اللہ کا نام لیتے ہوئے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ فلاں کام نہیں کروں گا یا فلاں کام کروں گا، مستقبل کے بارے میں کسی بات کو اس طرح سے معلق کر لے اللہ کے نام کے ساتھ۔ اب یہ یمین منعقدہ ہے۔ جب کوئی یمین منعقد ہو جائے یعنی قسم منعقد ہو جائے اس طرح سے، تو پھر چاہیے کہ اس کی رعایت کی جائے۔ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا لغو قسموں پر، ولکن یؤاخذکم، مگر تمہارا مواخذہ کرے گا بما کسبت قلوبکم، ان قسموں کے بابت کہ جن کا ارادہ کیا تمہارے دلوں نے، قصد کیا تمہارے دلوں نے، ارادتاً تم نے وہ قسم کھائی تھی، اس پر مواخذہ ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ اب اس کی رعایت کرنی ہے۔ اگر وہ قسم جائز ہے تو اس کی رعایت کرنی ہوگی، کسی سبب سے توڑنا پڑ جائے تو اس کا جو کفارہ ہے وہ ادا کرنا ہوگا، جو آگے چل کر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ مائدہ میں۔ فرمایا واللہ غفور حلیم، اللہ سبحانہ و تعالی بخشنے والا خوب بردبار ہے۔ قسموں کی رعایت یہ بھی ہے کہ اسے یاد رکھا جائے۔ بعض لوگ قسم کھا کر بھول جاتے ہیں اور اسے ہلکا مسئلہ سمجھتے ہیں، حالانکہ شریعت کے امور میں سے ایک امر ہے کہ قسم کی رعایت کی جائے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی قسم انسان نے کھائی ہے تو اپنے پاس لکھ کر رکھے، یا یہ کہ اسے معلوم رہے، یاد رہے کہ میں نے اس بارے میں قسم کھا رکھی ہے، تاکہ اس کے خلاف نہ کرنا پائے، اور اگر ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ ادا کرنے والا ہو۔ اسی طرح سے اس کے اور احکامات بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے کہ قسمیں کھائے آدمی، اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کسی ضرورت شرعی کے تحت اگر قسم اٹھائی جائے تو پھر اس کی پوری رعایت کرنی چاہیے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بہت بخشنے والا، بہت بردبار ہے۔ للذین یولون من نسائہم، یہاں ایلا کا مسئلہ بیان ہوتا ہے۔ ایلا کیا ہے؟ یہ ایک صورت ہے کہ کوئی مرد اپنی عورت کو، اس عورت کے بارے میں یہ قسم کھا لے کہ میں اس سے اب تعلق قائم نہیں کروں گا، اور اس کو چھوڑ رکھے۔ تو اس طرح کی جو قسم کھا لی جاتی ہے اپنی عورتوں کے بابت، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایسی قسم کھا کر چھوڑ دیتے تھے، اور پھر وہ عورت معلقہ ہے، نہ تو شوہر والی ہے کہ اس کو شوہر آباد کرے، اور نہ اس طرح سے ہے کہ کسی اور کے نکاح میں چلے جائے، وہ آزاد ہو، اس طرح وہ معلق رہتی تھی، اور اس ظلم کی صورت تھی۔ قرآن حکیم نے ایک تو پہلی بات یہ بتا دی کہ ایسے قسم کھانا اچھی بات نہیں ہے، البتہ اگر تم ایلا کر لو تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ وقت کے ساتھ معدد ہو گئی، محدد ہے، ایک وقت تک عورت تمہارے نکاح میں رہے گی۔ اگر اس کے بعد اس دوران تم اپنی اس قسم سے رجوع کرتے ہو، اس کا کفارہ دیتے ہو، یعنی تعلق قائم کر لیتے ہو تو صحیح ہے، اور اگر نہیں کرتے تو پھر اس پر یہ طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی ایلا کے ذریعے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ تربصوا، فرمایا گیا کہ الذین یولون من نسائہم، وہ لوگ جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی، تربصوا اربعۃ اشہر، انہیں چاہیے کہ انتظار کریں 4 مہینوں تک۔ فإن فاؤ، اب اگر مرد رجوع کر لے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ہاں گناہ تو معاف ہو گیا، کفارہ بہرحال ادا کرنا ہوگا۔ وإن عزموا الطلاق، اور اگر اس دوران وہ عزم کر لے طلاق کا، فإن اللہ سمیع علیم، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی 4 ماہ جیسے ہی مکمل ہوں گے آپ سے آپ، پھر اس پر طلاق ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ اگر ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو تجدید نکاح کرنا پڑے گا۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور چاہیے کہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں، انتظار کریں 3 حیض تک۔ یہاں عدت طلاق بیان ہو رہی ہے کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کے بعد اسے ایک عدت گزارنی ہوتی ہے۔ عدت کا مطلب ہے ایک ایسا درمیانی عرصہ، وقفہ، جس دوران وہ زیب و زینت اختیار نہیں کرتی، جس دوران پچھلے حقوق کے شوہر اس کے ذمہ رہتے ہیں، ان معنی میں کہ اسے گھر میں رہنا ہے، ان معنی میں کہ وہ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتی۔ تو اس موقع میں یہ جو عدت طلاق ہے وہ کتنی ہے؟ ایسی عورتیں جن کو حیض آتا ہو، یعنی ایام ماہواری ان کو ہوتی ہو، تو ان کے لیے 3 حیض مقرر کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر عدتیں بھی اپنے اپنے مقام پر آئیں گی۔ وہ عورت کے جو حمل سے ہو، اس کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل کو وضع کر دے، یعنی بچے کی ولادت ہو جائے۔ اسی طرح عدت وفات ہے، جس کی شوہر کا انتقال ہو جائے، 4 ماہ 10 دن اس کی عدت الگ بیان کی گئی۔ تو کئی قسموں کی عدتیں ہیں، یہاں پر عدت طلاق بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا ولا یحل لہن، ان عورتوں کے لیے جو طلاق یافتہ ہوں اور عدت گزار رہی ہوں، ان کے لیے جائز نہیں ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ وہ چھپائیں اس بات کو اس چیز کو جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے۔ اگر وہ حمل والی ہیں تو انہیں چاہیے حمل بتا دیں،
تاکہ ان کی عدت کا شمار اسی کے موافق ہو، اور دوسری بات یہ کہ جو ان کی ایام ماہواری کی کیفیت ہے اس کو بتا دیں کہ حالت طہر میں ہے یا حالت ناپاکی میں ہے، اس لیے کہ عدت کا اعتبار اسی کے موافق ہوگا۔ ان کن یومن باللہ، اگر وہ عورتیں ایمان رکھتی ہیں اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر، وبعولتهن احق بردهن فی ذلک، اور ان کے جو خاوند ہیں شوہر، وہ اس مدت عدت کے دوران زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹا لینے کے۔ جو طلاق رجعی ہوتی ہے اس کی عدت کے دوران اختیار حاصل ہوتا ہے شوہر کو کہ وہ رجوع کر لے۔ طلاق رجعی کون سی ہے؟ جو ایک طلاق دی جائے، اس کے بعد بھی رجوع کا اختیار ہوتا ہے عدت کے دوران، اور اگر عدت پوری ہو جائے اور رجوع نہ کیا جائے تو پھر تجدید نکاح ممکن ہے عدت کے بعد، ورنہ عورت آزاد ہے، تجدید نکاح نہ کیا جائے تو وہ عورت آزاد ہے کہ کہیں اور نکاح کر لے۔ دوسری طلاق کے بعد بھی یہ اختیار باقی رہتا ہے، تیسری طلاق کے بعد اختیار نہیں ہوتا۔ عدت گزر جائے تو طلاق بائنہ ہو جاتی ہے، عدت سے پہلے پہلے رجعی رہتی ہے، اور جو تین طلاقیں ایک ساتھ ہو جائیں وہ یکدم دے دی جائے، ایک ساتھ دے دی جائیں تو وہ ویسے ہی مغلظہ ہو جاتی ہیں، اس کے بعد عدت تو گزارنی ہے مگر رجوع کا امکان نہیں رہتا، رجوع کا موقع نہیں رہتا، اور نہ ہی تجدید نکاح کا موقع ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس عدت کے دوران ان کے شوہر حقدار ہیں، یعنی خاتون انکار نہیں کر سکتی، اسے شوہر نے اگر رجوع کر لیا تو اسے واپس جانا ہوگا۔ ہاں اگر عدت گزر گئی تو پھر اب نئی نکاح کے لیے باہمی رضامندی ضروری ہے۔ فی ذالک سے مراد مدت عدت ہے۔ وَإِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کا، وَلَهُنَّ، تو ان کے لیے ہے مثل الذی علیہن بالمعروف، یعنی ان عورتوں کے لیے بھی ویسی حقوق ہیں جیسے کہ ان مردوں کے حقوق ہیں عرف کے مطابق۔ ان عورتوں کا حق ہے ان کے خاوندوں پر مانند اس کے جیسے کہ ان عورتوں کے اوپر حقوق ہیں دستور کے موافق، یعنی مردوں کے حقوق ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے عورتوں پر۔ گھر کے ادارے کو چلانے کے لیے سربراہ بنایا ہے مرد کو، تو اسے اختیار حاصل ہے، حتمی فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑا غالب خوب حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق رجعی تو دو ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاق رجعی مراد ہے، اس سے یہ دو ہیں۔ فقہاء کا اتفاق ہے اس بارے میں کہ یہاں جو طلاق کا ذکر ہو رہا ہے وہ دو طلاقیں ہیں، یعنی ابتدائی دو طلاقیں ہیں اور وہ رجعی ہیں۔ ماقبل اسلام یہ طریقہ تھا کہ ایک شخص کئی طلاقیں دے دیتا تھا اور یہ ظلم کا ذریعہ بنتا تھا، اور پھر جب چاہتا تھا رجوع کر لیتا تھا، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، اس طرح سے عورتوں پر بڑا ظلم ہو رہا تھا۔ اسلام نے آ کر طریقہ متعین کر دیا اور یہ بھی بتا دیا، اور یہود و نصارہ کے بالمقابل دیکھیں تو ان کے بالمقابل بھی اعتدال والا طریقہ دے دیا۔ یہودیوں کے یہ تھا کہ بس طلاق دی اسی دن عورت فارغ، اور اس کے بعد وہ اگلا نکاح کر سکتی ہے۔ نصرانیوں کے یہ سخت کر دیا گیا تھا کہ طلاق واقعی نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ اس کی جائیداد اس کو دے دی جائے، کیس چلے، اور بہت سے مسائل کر دیے، تو وہاں نکاح ہی مشکل ہو کر رہ گیا تھا۔ اس طرح سے دو افراط و تفرید کے راستے تھے، اور عربوں کے ہاں اپنا ایک طور تھا، طریقہ تھا جاہلیت کا، ان سب کو ہٹا کر، ہلا کر، اپنی جگہ سے محو کر اسلام نے ایک طریقہ طلاق کا متعین کیا جو بہت فطری بھی ہے، جو گھر کو آباد کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ البتہ طلاق کو آخری آپشن کے طور پر رکھا گیا کہ یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں۔ ایک اثر میں یہ بات آتی ہے کہ جو چیزیں حلال کی گئی ہیں ان میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے۔ اور کیا ہے طریقہ پھر اس کا؟ یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایک ساتھ تین طلاقیں دے دی جائیں، اور لوگ آج کل یہ زیادتی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پچھتاتے ہیں، رجوع کا کوئی امکان نہیں رہتا، اور یہ ظلم بھی ہے، زیادتی کی بات بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ تلقین فرمایا طلاق کا، اور قرآن حکیم کی ان آیات میں اس کا خاکہ بیان کیا گیا ہے، تفصیل حدیث مبارکہ میں آ گئی۔ طریقہ یہ ہے کہ اگر کہیں نباہ نہ ہو رہا ہو، پہلے تو نباہ کرنے کی کوشش ہے، اور نباہ کرنے کی کوشش کے لیے بھی کئی مراحل بیان کیے گئے، آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ حکمین مرتب کیے جائیں، صلح کی کوشش کروائی جائے، ادھر سے ایک بڑا ہو ادھر سے ایک بڑا ہو، اور موافقت کروانے کی کوشش کی جائے، مرد کو درگزر کا حکم دیا گیا، عورت کو بھی تلقین کی جائے، اس کو سکھایا جائے، پڑھایا جائے، سمجھایا جائے، ساری باتیں نہیں ہو سکا پھر بھی نباہ، اور اب زندگی بوجھل ہو گئی ہے، دوبھر ہو گئی ہے، ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، اور اب ممکن نظر نہیں آ رہا کہ دونوں گزارا کر سکے ساتھ، تو صحیح طلاق ہو جائے۔ طریقہ کیا ہے کہ حالت طہر میں جب عورت پاکی کی حالت میں ہو تو ایک طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے، اور یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ جیسے ہی یعنی عدت گزر جائے گی اس کی 3 ایام ماہواری، تو یہ طلاق بائنہ ہو جائے گی، اور یہ عورت آزاد ہے، اب جہاں چاہے نکاح کر سکتی۔ اور کسی ذریعے اگر اب خیال ہوتا ہے کہ نہیں ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو عدت کے دوران اگر رجوع کرنا چاہتا تو شوہر رجوع کر سکتا تھا، عدت کے بعد تجدید نکاح کے ذریعے سے ممکن ہے کہ پھر سے ایک ساتھ رہنے لگ جائیں، اور اگر چاہے زیادہ سے زیادہ تو دوسری بھی دے دے، مگر اگلے طہر میں دے دے،
تاکہ حساب عدت کا وہ اعتبار اس کا ہو سکے، صحیح طور پر اس کا شمار ہو سکے۔ تو ایک توہر میں ایک طلاق دی، ایک توہر میں ایک طلاق دی، یہ طریقہ اختیار کر لے، ورنہ ایک دے کر بھی چھوڑ سکتا ہے، دو دے دے تب بھی گنجائش ہے اس بات کی۔ مگر اس کے علاوہ یہ صورت اختیار کرنا کہ حالت ماہواری میں طلاق دے دینا، ہو تو جاتی ہے طلاق مگر پسندیدہ نہیں ہے، حالت حمل میں طلاق دے دینا ہو تو جاتی ہے مگر پسندیدہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد ایک چیز جو بہت زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو امکان تھا رجوع کا، پہلی کے بعد تھا، دوسرے کے بعد تھا، ان دونوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے تینوں طلاقیں ایک ساتھ دے دی۔ کیوں؟ اپنا غصہ نکالنا، کیوں کہ شریعت کا علم نہیں ہے، ناواقفیت میں ایسا کیا۔ اب اس کے بعد رجوع کا کوئی امکان نہیں رہتا، عدت تو گزاری جائے گی مگر رجوع نہیں ہو سکتا۔ اب پھر اس کے بعد جاتے ہیں، کوئی جا کر ناجائز زندگی گزارتا ہے، اور کوئی جو ہے چھپاتا ہے، کوئی جو ہے وہ جا کر کسی اور جگہ سے مسئلہ پوچھ کر پوری زندگی جو ہے وہ کسی اور مسلک پر عمل کرنے کا دعوے دار بن جاتا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، یعنی اس کے لیے اس مسلک کا حکم لاگو ہی نہیں ہوتا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے نا کہ تین ایک ہو جاتی ہیں، تو وہ خود یہ بات لکھتے ہیں، جس فتوی میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ تین ایک ہیں، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے نہیں ہے جو پہلے سے کسی اور موقف پر تھا، طلاق دینے کے بعد میرا موقف لے لے۔ امت مسلمہ کا اتفاق ہے اس بات پر، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل سنت والجماعت پورے سب کا اتفاق ہے کہ تین طلاقیں ایک مجلس میں ایک ساتھ دی جائیں واقع ہو جاتی ہیں۔ یہ غیر مقلد حضرات ہیں یا اہل تشیع ہیں جن کا موقف یہ ہے کہ تین ایک ہوتی ہیں، ورنہ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں تین طلاق دی تو تین واقع ہوں گی اور اس کے بعد رجوع کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ دارقطنی کی روایت ہے کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر نے ان کو دفعتاً جملتاً یعنی ایک ساتھ تین طلاقیں دیں، وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرمائیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور صاحب کا ذکر آتا ہے مستدرک میں کہ ان کے دادا نے اپنی زوجہ کو 1000 طلاقیں دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ فرمائیں اور فرمایا کہ اس میں سے 3 واقع ہو گئی ہیں اور بقیہ جو ہیں وہ ظلم شمار کی جائیں گے۔ طلاق بتہ کہتے تھے عربوں میں اس کو، کہ ایک ساتھ بہت سی طلاقیں دے دی جائیں، تو کہا کہ یہ 3 نافذ ہو گئیں، تو بیک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کو 3 مانا ہے۔ ہاں بعض روایات جن میں 3 کو ایک شمار کیا گیا وہ کیا ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس کی خاص نورانیت ہے، اس کا ایک خاص ماحول ہے، اس میں تبائع خیر کی طرف مائل ہیں، اور مشکل تھا کہ آپ کی مجلس میں آ کر کوئی آدمی غلط بیانی کرے۔ دی تو اس نے ہوں 3 طلاقیں اور کہے کہ ایک ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے تو اس کے دل کی جو حالت ہے، جو حقیقت ہے وہ معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ کی مجلس میں لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، چنانچہ اگر کوئی کہتا کہ میں نے طلاق دی ہے تو آپ فرماتے تھے، اور 3 دفعہ کہا ہے تو آپ فرماتے تھے کہ بتکرار، یعنی پہلی کی تاکید میں بقیہ 2 الفاظ استعمال کیے تھے، نیت 3 کی تھی یا 1 کی تھی؟ تو وہ کہتا تھا کہ میری نیت 1 کی تھی، تو آپ کہتے تھے صحیح، پھر 1 ہوئی، اور اس کا ذمہ دار خود اسی آدمی کو بنا دیا نا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی نیت کا اعتبار کر لیا، اور جو کہتا تھا 3 کی تھی تو 3 نافذ فرما دیتے تھے۔ یہ معاملہ چلتا رہا اس طرح سے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ نے دیکھا کہ لوگ اب اس رخصت کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور دیتے تو 3 طلاقیں ہیں، پھر بعد میں جو ہے وہ حرام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہتے یہ ہیں کہ 1 دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اب ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے، اور ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے، باطن اللہ جانتا ہے، باطن اللہ کے حوالے، نحن نحکم بالظواہر واللہ تبلی السرائر، باطن کو جانچنے والا اللہ ہے، ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے۔ اب جس نے لفظ 3 مرتبہ کہا اس کو 3 طلاق شمار کیا جائے گا، اور جس طرح سے کہ دین کا ماخذ سنت رسول ہے، ایسے ہی خلفائے راشدین کا طریقہ بھی دین کا ماخذ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہیں چاہیے کہ میری سنت کا اتباع کرو اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ان کی سنت کا اتباع کرو۔ تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امت مسلمہ کا اجماع ہو گیا کہ اب 3 کو 3 شمار کیا جائے گا، اور اس کے بعد سے آج تک تمام مسالے کے حقہ ان کے مابین یہ اتفاقی بات ہے، شرق غرب شمال جنوب جہاں جہاں سنی مسلمان بستے ہیں سب اس پر اتفاق رکھتے ہیں۔ کئی 100 سال بعد جا کر ایک عالم جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کو یہ خیال ہو گیا کہ 3 ایک ہوتی ہیں، اور ان کے شاگرد ابن قیم رحمہ اللہ بعض قول کے مطابق وہ اس سے انکاری تھے، اور وہ بھی کہتے تھے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے، مگر بعض قول کے مطابق ان کا بھی یہ موقف تھا۔ تو کہہ لیجئے 2 افراد ہیں یہ اوڈ رائے رکھنے والے، یعنی ایک ایسی رائے جو بقیہ کنسنسس سے مختلف ہے، مختلف رائے، تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اصول یہی ہے کہ شاذ بات کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو بات اتفاقی ہو اسے لے لیا جاتا ہے، تو پوری امت کا اتفاق ہے اس پر، تو چاہیے کہ اس سے بچیں، یعنی ایسی غلطیاں نہ کریں، اور اگر کسی کو ایسی نوبت آ جائے طلاق کی تو اس 1 مرتبہ طلاق دے، جو شریعت کا طریقہ یہاں سکھایا گیا، بتایا گیا۔
فرمایا ولا یحل فرمایا طلاق مرتان، طلاق رجعی تو 2 مرتبہ کی ہے، فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، 2 مرتبہ تک اگر طلاق دی ہوگی، پہلی کے بعد اور دوسری کے بعد، یہ سہولت حاصل ہوگی کہ فامساکم بمعروف کے روک رکھنا ہے دستور کے مطابق، یعنی یہ کہ نکاح میں رکھو، او تسریح باحسان، یا یہ کہ چھوڑ دو یعنی آزاد کر دو احسان کرتے ہوئے بھلائی کے ساتھ، طلاق واقع ہو گئی، اب عدت پوری ہونے دو اور اس کو آزاد کر دو، وہ جا کے کہیں اور نکاح کر لے۔ ولا یحل لکم، تمہارے لیے ہرگز یہ حلال نہیں، ان تاخذوا مما اتیتموہن شیئا، کہ اس میں سے کچھ بھی لے لو جو تم نے دے دیا ہے اس کو، یعنی جو مہر ادا کر دیا، جو تحفے تحائف دیے تھے وہ واپس لینا تمہارے لیے جائز نہیں، الا ان یخافا، سوائے اس کے کہ تم دونوں کو خوف ہو اللہ یقیما حدود اللہ، کے قائم نہ رکھ سکو گے اللہ کی حدود کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیما حدود اللہ، اگر خوف ہو تمہیں اس بات کا کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے دونوں اللہ کی حدود کو، فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی گناہ نہیں، فیما افتدت بہ، کہ وہ یعنی عورت وہ کچھ فدیہ دے دے، یعنی کچھ چھوڑ دے اپنے حقوق مالیہ کو اور اس کے بدلے میں طلاق لے لے، یہ ہے خلا کا حکم۔ خلا بھی اصل میں طلاق ہے، بس فرق اتنا ہے، اس کو طلاق بالعوض کہتے ہیں فقہا، فرق اتنا ہے کہ اس میں مطالبہ طلاق ہوتا ہے بیوی کی طرف سے، اور جب مطالبہ اس نے کیا تو اس کو کچھ مالی حق چھوڑنا ہوتا ہے، یا تو مہر ابھی وصول نہیں کیا تو اس کو معاف کر دے، یا وصول کر چکی ہے تو کچھ اپنی طرف سے مال دے کر شوہر سے کہے کہ مجھے طلاق دے دے، تو طلاق بالعوض جو ہے وہ خلا کہلاتی ہے۔ اس آیت میں خلا کا حکم آ گیا کہ اگر دونوں ساتھ نہیں چل سکتے اور شوہر چھوڑنے کو تیار نہیں، یعنی طلاق دینے کو تیار نہیں، تو عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ مطالبہ کر لے طلاق کا، اور اس کو کہتے ہیں خلا، فی مفتدت بھی، جو کچھ اس کے پاس اس کا مالی حق بنتا تھا اس کو وہ چھوڑ دے فدیے میں اور اس کے بدلے میں طلاق لے لے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے متعین کردہ حدود شریعت ہیں، فلا تعتدوها، تو چاہیے کہ اس سے تجاوز نہ کرو، ومن یتعد حدود اللہ، جو کوئی تجاوز کرے گا اللہ کی متعین کردہ حدود کی، فاولئک هم الظالمون، وہی لوگ ظالم ہیں۔ فإن طلقها، اب یہ تیسری طلاق کا ذکر ہو گیا، قرآن حکیم میں نہیں لکھا ہوا پہلی دوسری تیسری، بلکہ یہ فقہا کا اجماع ہے، اتفاق ہے اس بات پر، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھا احادیث مبارکہ کو، تو یہ مفہوم واضح ہوا اور تمام مفسرین اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ فإن طلقها سے مراد اب تیسری طلاق ہے، اگر اب اس نے تیسری طلاق دے دی، فلا تحل له من بعد، تو اب یہ عورت اس کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور کے نکاح میں چلے جائے، اور یہ کوئی پری پلانڈ صورت نہیں ہے کہ پلان کر کر جیسے آج کل کہا جاتا ہے حلالہ کروا لیا، یہ کوئی بات صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگرچہ ایسا ہو یعنی اگر ہو گیا ایسا تو اس کے نتیجے میں وہ عورت اب پچھلے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے، مگر ایسا کرنے والے پر اور ایسا کروانے والے پر لعنت واقع ہوئی ہے، جو حلالہ کرتا اور کراتا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت واقع کی ہے، فرمایا کہ یہ کام ملعون ہے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ طلاق ہو گئی کہیں اور اس کے بعد وہ خاتون کسی اور کے نکاح میں چلے گئی، وہاں پھر یہ خیال ہوا کہ وہاں بھی اتفاق نہ ہو سکا اور موافقت نہ ہو سکی، پھر طلاق ہو گئی، تو اب وہاں بھی وہ عدت گزارے گی، دوسرے شوہر کے بعد، پہلے شوہر کے بعد عدت گزاری تھی، پھر دوسری جگہ واقعی نکاح ہوا تھا، پھر اس کے بعد وہاں طلاق ہو گئی کسی سبب سے، پھر عدت گزار لی، تو اب یہ پچھلے شوہر سے پھر نکاح کر سکتی ہے، یہ صورت۔ اور یہ جو دوسرا نکاح ہے اس میں بھی یہ شرط ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صرف زبانی کلامی نکاح نہیں، رخصتی بھی ہو چکی ہو اور اس کے بعد ان کی مجامع تعلق بھی قائم ہو چکا، اس کے بعد پھر وہ اگر طلاق دے دیتا ہے تو اب یہ پچھلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی عدت گزارنے کے بعد، اس کو شرعی حلالہ کہتے ہیں، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر کے نکاح میں رہی ہو۔ فإن طلقها، اب اگر وہ بھی اسے طلاق دے دے یعنی دوسرا شوہر، فلا جناح علیہما، تو اب اس بیوی اور پچھلے شوہر کے لیے کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا، کہ وہ دونوں باہم رجوع کر لیں یعنی نیا نکاح کر لیں، ان زنا، اگر وہ اب یہ خیال کرتے ہوں، ان یقیما حدود اللہ، کہ اب نکاح کر کر وہ اللہ کی حدود پر قائم رہ سکیں گے، یعنی شریعت کے مطابق زندگی گزار سکیں گے، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی شریعت ہے، اللہ کی حدود ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، اللہ اسے بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا اجلہن، اور وہ قریب آ جائیں اپنی اجل کے، یعنی اب عدت پوری ہونے والی ہے تو اب کیا کرو، عرب کیا کیا کرتے تھے کہ جیسی عدت پوری ہونے لگتی تو اس کو رجوع کر لیتے تھے اس کا، اور پھر اس کے بعد پھر طلاق دے دیتے تھے، پھر رجوع اس طرح سے اس کو لٹکائے رکھتے تھے، تنگ کرتے تھے، منع کیا گیا اس چیز سے، فرمایا جب وہ اپنی عدت پوری ہونے کے قریب آ جائیں، فامسکوہن بمعروف، تو اب چاہیے یا تو اس کو اپنے نکاح میں لے لو یعنی رجوع کر لو اور معروف طریقے دستور کے مطابق زندگی گزارو، اور سرحوہن بمعروف، یا اسے دستور کے مطابق جانے دو،
یعنی عدت مکمل ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ کہیں اور نکاح کرے. ولا تمسکوہن ضرارا، دیکھو ان عورتوں کو روکے نہ رکھا کرو ستانے کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم ان پر زیادتی کرو. ومن یفعل ذلک، جو کوئی ایسا کرے گا، فقد ظلم نفسہ، تو یقیناً اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، خود اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی آخرت میں مواخذہ ہوگا. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور دیکھو اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی. ایک مرتبہ ایک صاحب نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیں اپنی زوجہ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کیس پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، اور آپ فرمانے لگے کہ میں تمہارے مابین موجود ہوں اور تم اللہ کی آیات کا مذاق بناتے ہو. یہ اللہ کی آیات کا مذاق، ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دینا، یعنی مطلق حالانکہ جائز ہے مگر انتہائی ناپسندیدہ کام ہے. اس کو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی آیات کا مذاق بنانا. فرمایا اللہ کی ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد رکھو یعنی شریعت کے احکامات کو یاد رکھو، وہ نعمت ہیں جو تم پر اللہ نے فرمائی ہے، یعنی شریعت کے احکامات واضح فرما دیے. وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا کتاب و حکمت میں سے، یعنی قرآن و سنت کی تعلیمات میں سے. یعظکم بہ، اللہ اس کی نصیحت کرتا ہے تمہیں، یعنی انہیں یاد رکھو. احکامات اس لیے کہ انہیں سیکھا جائے، علماء سے معلوم کر کر زندگی گزاری جائے. شریعت کیا ہے، احکامات کیا ہیں، اس پر چاہیے کہ علماء سے معلوم کریں اور پھر عمل کریں اس پر. اور الحمدللہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں، بلا مبالغہ اگر عرض کروں تو یہ شہر جو ہے وہ تاریخ اسلام میں جو حیثیت کبھی سمرقند کو اور بخارا کو حاصل تھی، آج شہر کراچی کو حاصل ہے امت مسلمہ میں. بخارا اور سمرقند بغداد ان کے بارے میں آتا ہے کہ کثرت کے ساتھ وہاں علماء تھے، اور ایک ایک مدرسہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ 600 طلبہ پڑھ رہے ہیں، 1000 طلبہ پڑھ رہے ہیں. تو آج آپ جا کر دیکھیے جتنے بڑے بڑے مدارس الحمدللہ اس شہر کراچی موجود ہیں، پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے، پوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں ہے. اتنے علماء تیار ہو رہے ہیں. اور وہاں کیا تھا کہ پورے مملکت اسلامیہ سے لوگ کھنچے آ رہے ہیں اور آ کر علم حاصل کر رہے ہیں. بغداد کی یہی شان تھی نا. تو آج کراچی کا بھی حال یہی ہے الحمدللہ. جب تک یہ سہولت تھی کہ دنیا بھر سے آ سکے تو دنیا بھر سے انہی مدارس میں کراچی کے آیا کرتے تھے طلبۃ العلم. اور پھر جب حکمرانوں کی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے اس پر پابندی لگا دی گئی تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ باہر کے علماء تو نہ آ سکے، ہاں البتہ یہاں سے جو پڑھ کر گئے تھے انہوں نے اپنی اپنی جگہ الحمدللہ بہت سی دنیائیں آباد کر لی ہیں. یہی ہمارے علماء کا فیض ہے، علماء بر صغیر، علماء ہند، علماء دیوبند کا جو دنیا بھر میں پھیل رہا ہے. اور اسی طرح سے ملک بھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. تو ایسے ملک میں، ایسے شہر میں، ایسی جگہ رہنے میں یہ بھی ایک برکت کا سامان ہے. اس اعزاز کو بھی جاننا چاہیے. لوگ افتخار کرتے ہیں نا اس بات پر کہ ہم فلاں جگہ اس کا یہ اعزاز ہے، فلاں ملک کا یہ اعزاز ہے. تو الحمدللہ اس شہر کراچی کا یہ اعزاز ہے کہ یہ علم والوں کی جائے پناہ ہے اور یہ علم کا مرکز ہے. اس شہر میں اس وقت بھی ہر فن کے، یعنی علوم دینیہ کے ہر فن کے ماہرین موجود ہیں. کسی ملک کا اور کسی شہر کے لیے یہ اعزاز ہوا کرتا تھا تاریخ اسلام میں، جب اسلامی علمیت کو فوقیت حاصل تھی بقیہ تمام علوم پر اور بقیہ تمام طرز زندگی پر، کہ اس شہر میں تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ بغداد کے اس کا سنہرا زمانہ کون سا تھا کہ جب وہاں فن تفسیر کے بھی ماہر مجتہد علماء یعنی مفسرین موجود تھے، محدثین بھی موجود تھے، فقہا بھی موجود تھے، صرفی نحوی بھی موجود تھے، بلاغت کے ماہرین بھی موجود تھے. تو بلا مبالغہ آج ان تمام علوم کے صاحب تصنیف درجہ اجتہاد پر پہنچے ہوئے لوگ اس شہر میں موجود ہیں، مدرس کی حیثیت سے پڑھا رہے ہیں، گمنامی کی زندگیاں گزار رہے ہیں انہی مدارس میں. تو کیا یہ باعث فخر بات نہیں ہے؟ یہاں کے اہل ثروت کو اللہ نے یہ اعزاز دے رکھا ہے کہ وہ ان کی کفالت کرتے ہیں. ان مدارس کو بغیر کسی سرکاری گرانٹ کے چلایا جاتا ہے، اور اہل ثروت کے عطیات سے جو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں ان سے چلایا جاتا ہے الحمدللہ. تو یہ علوم کے یہ ایک اعزاز بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہے کہ اس ذمہ داری کو محسوس کریں، اس فضیلت کو جاری و ساری رکھیں. اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ علم سیکھیں، محروم نہ رہ جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کنویں کے پاس ہونے کے باوجود بھی محروم رہ جائیں اور پیاسے رہ جائیں. وَاعْلَمُوا، جان رکھو، ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ پہنچ جائیں، جب پہنچ جائیں وہ اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو انہیں روک نہ رکھو، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح نہ کریں، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے پچھلے شوہروں سے. یعنی یہ کہ ایک عورت کسی کے نکاح میں تھی، پھر طلاق ہو گئی اور دوران عدت اس نے رجوع نہیں کیا، بعد میں خیال آیا دونوں کو، سابقہ شوہر اور بیوی کو، کہ وہ رجوع کر لیں. تو اب اس موقع پر ہوتا یہ تھا کہ، اور آج بھی ہوتا ہے بعض اوقات، کہ جو میکے والے ہیں وہ آڑے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اس نے چونکہ ہماری بہن کو یا بیٹی کو طلاق دی تھی، اب ہم واپس رجوع نہیں کرنے دیں گے، واپس نہیں جانے دیں گے. اب یہاں جو یہ غیرت، خود ساختہ غیرت درمیان میں آتی ہے، اس سے روکا جا رہا ہے. اذا تراضوا،
इज़ा तराज़उ बैनहुम बिल मारूफ, जब वो दोनों यानी मियाँ बीवी जो पिछले साबिका शौहर और बीवी थे ये आपस में दस्तूर के मुआफ़िक़ राज़ी हो जाए यानी नया निकाह करने के लिए, ज़ालिका युआज़ु बिही, अल्लाह इसकी नसीहत करता है तुम्हें, मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो ईमान रखता हो अल्लाह और यौम आखिर पर, ज़ालिका अस्का लकुम, यही तरीका यानी इनको वापस निकाह कर लेने का, जबकि वो तलाक रजई थी अब और बायना हो चुकी है, अब वापस निकाह कर जुड़ना चाहते हैं, ये तरीका ज़्यादा बेहतर है, अस्का पाकीज़ा तर है, लकुम तुम्हारे लिए, व अथर और ज़्यादा साफ सुथरा है, वल्लाहु यअलमु, अल्लाह जानता है, व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। हज़रत माक़ल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला ने एक सहाबी हैं, उन्होंने अपनी बहन को रोक दिया था पिछले शौहर से निकाह से। जब ये आयत नाजिल हुई तो वो खुद आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अर्ज़ की कि जिस तरह से आप मुनासिब ख्याल करें वैसा करें, तो निकाह करवा दिया गया वापस उनके बहन का पिछले शौहर से। वलवालिदात, और जो माएँ हैं, युरज़ैना औलादहुन्ना, उन्हें चाहिए कि वो अपनी औलाद को दूध पिलाएं, हौलैन कामिलैन, 2 साल मुकम्मल, यानी मुकम्मल मुद्दत रज़ात 2 साल है। लिमन अरादा युतिम रज़ा, ये उसके लिए है जो चाहता हो कि मुद्दत रज़ात को मुकम्मल करे, यानी वाजिब नहीं है कि मुकम्मल 2 साल पिलाएं, अलबत्ता मुस्तहसन है, पसंदीदा है, ज़्यादा अच्छी बात है। हाँ, अगर किसी सबब से न पिलाएं मुकम्मल 2 साल दूध, तो फिर ये मशावरत से होना चाहिए, दूध का छुड़वाना या किसी सबब से होना चाहिए कि तबीब ने कहा है कि जो माँ है उसकी सेहत के लिए मुज़िर है, या इसके अलावा और कोई मेडिकल रीज़न उसका हो सकता है। लिमन अरादा युतिम रज़ा, जो चाहता हो कि मुद्दत रज़ात पूरी करे तो 2 साल मुद्दत रज़ात है, यानी ये कि इससे ज़्यादा माँ के दूध पर नहीं रखा जा सकता, ये लाजिम है कि 2 साल से पहले पहले छुड़वा दिया जाए दूध। वालल मौलूदी लहू, और वो जिसके लिए कि बेटा है, यानी जिसके की औलाद है, यानी वालिद, वालिद को कहा गया मौलूद लहू, जिसके लिए कि औलाद है, यानी उसकी तरफ उसका नस्ब मंसूब होता है। रिस्क हुन्ना, इस वालिद पर लाजिम है उस औरत का रिस्क, यानी जो दूध पिला रही है माँ, व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, और उसका कपड़ा यानी उसका नान नफका और सुकना किस्वा ये उसके जिम्मे आएगा, बिल मारूफ, दस्तूर के मुआफिक। अगर तो निकाह में है तो बीवी होने की वजह से वैसे ही लाजिम है, और अगर तलाक हो चुकी है और उसके बाद विलादत हुई है या मुद्दत रज़ात जो है उस दौरान वो तलाक हो गई है, तो अब इस दौरान वो औरत दूध तो पिलाने की पाबंद होगी। हाँ, अलबत्ता वो मुतालबा कर सकती है अपने अखराजात का पिछले शौहर से। ला तुकल्लफु नफ्सुन, तकलीफ ना दी जाए यानी मशक्क़त में ना डाला जाए किसी को, इल्ला वुसअहा, मगर उसकी वसत के मुताबिक, शौहर की जितनी वसत है उतना ही उससे मुतालबा किया जाएगा, उससे ज़्यादा मुतालबा माल का नहीं किया जा सकता। और वसत कहाँ तक है इसका फैसला काजी करेगा, काजी की अदालत में तय कर दिया जाएगा कि इतनी रकम माहाना माँ का खर्चा शौहर अदा करेगा। ला तुज़ार वालिदतुन, न नुकसान पहुँचाया जाए माँ को बेवलदिहा, उसके बच्चे की वजह से, वला मौलूदुल लहू बेवलदिही, और न वालिद को नुकसान पहुँचाया जाए उसके बच्चे की वजह से, यानी माँ को इमोशनली मजबूर किया जाए और उसको जो है बगैर पैसे के ही, यानी तलाक हो चुकी है उसके बावजूद बगैर पैसे के उससे दूध पिलवाया जाए बगैर खर्च दिए हुए, ये भी दुरुस्त नहीं, और शौहर से भी ज्यादा का मुतालबा किया जाए ये भी दुरुस्त नहीं। कोई किसी को नुकसान ना पहुंचाए, दस्तूर के मुआफिक चले, यानी जितनी वसत है उसकी उस एतबार से चले। वालल वारिस मिस्लु ज़ालिक, इसी तरह से अगर शौहर का इंतकाल हो गया है और फिर माँ दूध पिला रही है तो उस बच्चे के जो वारिस हैं, यानी अगर ये बच्चा मर जाए तो इसके जो वारिसीन होंगे जिनके पास इसकी जायदाद आएगी उनके जिम्मे है कि वो माँ का खर्च अदा करेंगे। वालल वारिस मिस्लु ज़ालिक, नान नफका फिर माँ का, दूध पिलाने वाली माँ का खर्चा उस बच्चे के वारिसीन के जिम्मे होगा। फ़इन अरादा फिसालन, और अगर वो दोनों यानी माँ और बाप वो दोनों बाहम मशावरत से चाहें कि वो दूध छुड़वा दें, अंतराजिम मिनहुमा, बाहम रजामंदी से, व तशावुरिन, और बाहम मशवरे से, फला जुनाह अलैहिमा, तो उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं है। व इन अरदतुम अन तस्तरज़िउ औलादकुम, और अगर तुम ये इरादा करो, ये चाहो कि अपनी औलाद को किसी और से दूध पिलवाओ यानी अन्ना से, दाया से दूध पिलवाओ, फला जुनाह अलैकुम, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, इज़ा सल्लमतुम मा अतैतुम, जबकि तुम अदा कर दो जो तुमने ठहराया था, यानी जो उसकी उजरत तय की गई थी दूध पिलाने की वो उसको अदा करनी होगी, आया को या अन्ना को या दाया को। वत्तकुल्लाह, और देखो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, वालमू, और जान रखो, अन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, बेशक जो अमल तुम करते हो अल्लाह उसको देखने वाला है। वल्लज़ीना युतवफ़ौना मिनकुम, और वो लोग जो तुम में मौत से दो चार कर दिए जाएं, वयज़रूना अज़वाजा, और वो छोड़ गए हों अपने पीछे बीवियां, यानी इद्दत वफ़ात बयान हो रही है, ऐसी औरत जिसके शौहर का इंतकाल हो जाए। तो अब इसकी इद्दत कितनी है? पहले जो इद्दत बयान हुई थी 3 अय्याम माहवारी वो मुतल्लका की थी, अब तलाक याफ्ता की, अब जो है वो बेवा की इद्दत बयान हो रही है जो कि जिसका शौहर इंतकाल कर गया। या तरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, इसे चाहिए कि अपने आप को रोके रखे, यानी नया निकाह ना करे, 4 माह 10 दिन, 4 माह 10 दिन तक ये अपने आप को रोके रखे।
اور احادیث مبارکہ کو دیکھ کر فقہاء نے بتلایا کہ یہ حکم تب ہے جب وفات شوہر کی اول شہر میں ہو، اوائل شہر میں، یعنی قمری مہینے کا آغاز ہوا، اس موقع پر اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر یہ شمار ہوں گے مہینے کہ 3 ماہ مکمل، 4 ماہ پورے ہو گئے اور پھر 10 دن، 4 ماہ قمری رویت کے اعتبار سے، ہو سکتا ہے مہینہ 30 کا ہو 29 کا ہو، دونوں اعتبارات ہیں جتنے مہینے۔ اور اگر یہ وسط شہر درمیانے مہینے میں یا اختتام مہینے میں شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو پھر مہینوں کا اعتبار نہیں ہوگا، پھر اعتبار دنوں کا ہوگا، تو پھر 120 دن کے 4 ماہ اور اس کے بعد 10 دن، 130 دن کل ہیں جو شمار کرنے ہوں گے عدت کے، جب شوہر کا انتقال وسط شہر یعنی وسط مہینے میں یا آخر مہینہ میں ہو رہا ہو۔ فرمایا بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب یہ پہنچ جائیں اپنی اجل کو یعنی عدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو کچھ وہ اپنے بارے میں کریں عرف اور دستور کے مطابق، یعنی جو شوہر جس کا انتقال ہو گیا اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں آئے گا اگر یہ عورت اب غلط کرتی ہے کچھ، اس لیے کہ وہ تو اس کے نکاح سے اب نکل چکی، یعنی دستور کے موافق اس نے عدت گزار لی، اب اسے چاہیے کہ زندگی پاکیزگی والی گزارے، جو بھی اپنے لیے آگے وہ طے کرے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما ارستم به من خطبۃ النساء، کہ جو کچھ تم اشاروں کنایوں میں کہہ دو نکاح کے پیغام کے بارے میں عورتوں کو۔ خطبۃ النساء سے مراد ہے عورت کو پیغام نکاح دینا، خطبہ اس سے مراد، خطبہ نکاح کا سے مراد ہے پیغام نکاح، خطبہ اس سے مراد ہے جو نکاح کے موقع پر خطبہ پڑھا جاتا ہے، آیات پڑھی جاتی ہیں، وہ خطبہ ہے اور یہ خطبہ ہے۔ خطبہ نکاح دوران عدت اس کو ممنوع کیا گیا، یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی عدت گزار رہی ہو، چاہے وہ وفات کی عدت ہو چاہے وہ طلاق کی عدت ہو، اس دوران اس کو خطبہ دیا جائے یعنی پیغام دیا جائے صراحت کے ساتھ۔ ہاں اشارتاً کہا جا سکتا ہے کہ ایسی عورت کے اوصاف بتائے جائیں جیسا کہ اس خاتون میں اوصاف پائے جاتے ہیں کہ میں ایسی کسی عورت کی تلاش میں ہوں، ایسا میرا بھی ارادہ نکاح ہے، یہ بات ذکر کر دی تاکہ بات پہنچ جائے، بس یہ کفایت کر سکتا ہے۔ اس سے زیادہ کھلے عام یا کہیے کہ باقاعدہ متعین طور پر پیغام نکاح بھیجنا دوران عدت جائز نہیں ہے۔ او اکننتم فی انفسکم، یا یہ کہ تم اسے اپنے دلوں میں چھپا کر رکھو، علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے اس بات کو کہ تم ضرور اس بات کا ذکر کر دو گے عورتوں سے، وَلَٰكِن لَا تُعَائِدُوهُنَّ سِرًّا، مگر دیکھو اس بات سے بچتے رہو کہ تم پوشیدہ چھپے چھپے ان سے کوئی عہد باندھ لو، یعنی نکاح کا عہد کر لو ان سے، یہ جائز نہیں ہم۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، سوائے اس کے کہ معروف بات کہو، یعنی ایسی بات جو دستور کے موافق ہے، کسی کے ذریعے سے پیغام پوشیدہ پیغام یعنی اشارتاً پہنچا دینا یہ درست ہے، پیغام نکاح صراحتاً دے دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح، دیکھو نکاح کا پختہ عقد نہ کر لو یعنی عزم نہ کر لو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ کتاب اپنی مدت کو پہنچ جائے یعنی عدت پوری ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، دیکھو ڈرتے رہو چوکنا رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جب تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو، یعنی ابھی نکاح ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی، خلوت صحیحہ رخصتی یعنی یہ کہ مرد و عورت کو ایک ساتھ کر دیا جائے اور کوئی اور ان کے ساتھ نہ ہو، تنہائی میں وہ آ گئے، یہ خلوت صحیحہ کہلاتی ہے، رخصتی ہو گئی۔ اگر یہ رخصتی نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے جو مہر کا حکم ہے وہ کیا ہے، رخصتی ہو گئی تو پھر عدت مہر کا حکم کیا ہے، یہ 4 صورتیں ہیں جو قرآن و سنت بتاتے ہیں ہمیں۔ پہلے سنت یہ 4 صورتیں ذرا سمجھ لیں پھر انشاءاللہ آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ حق مہر متعین کر دیا گیا ہو، مہر مسمہ ہے، طے کر دیا گیا، متعین ہے، اور رخصتی بھی ہو چکی ہے، صحبت بھی ہو چکی، تو اب پورا، اور پھر طلاق دی ہے تو پورا پورا مہر ادا کرنا ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حق مہر متعین کیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، صحبت نہیں ہوئی، تو اب آدھا مہر ادا کیا جائے گا، آدھا مہر جو طے کیا گیا تھا اس کا آدھا دیا جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مہر متعین نہیں کیا اور رخصتی ہو چکی ہے، صحبت ہو چکی ہے، تو اب مہر مثل، اب طلاق دے رہا ہے تو مہر مثل دے گا۔ مہر مثل کیا ہے، اس خاتون کے خاندان میں اس عمر کی اس جیسی عورتوں کا مہر کیا ہوتا ہے، جتنا ہوتا ہے اتنا ہی مہر یہ ادا کرے گا، اسے کہتے ہیں مہر مثل۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مہر متعین نہیں کیا تھا اور صحبت نہیں ہوئی یعنی رخصتی نہیں ہوئی، اب طلاق ہو گئی ہے، تو اب کیا کیا جائے گا، بتایا گیا کہ کوئی مہر نہیں ہے، مہر متعین نہیں تھا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی تو کوئی مہر نہیں ہے، طلاق دے دی اس نے، اب طلاق کے بعد مہر کوئی نہیں۔ ہاں البتہ ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں فائدہ پہنچانا، متعت الطلاق، یہ لازم کیا گیا ہے، اور اس کی عقل صورت یہ ہے کہ ایک جوڑا کپڑے کا ہی دے دے اسے، کوئی تحفہ دے کر رخصت کر دے،
اور زیادہ سے زیادہ جتنا دینا چاہے دے سکتا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار دینار عطا کیے متعت الطلاق کے طور پر, طلاق دے دی اور مہر متعین نہیں تھا تو کئی ہزار دینار بھی متعت الطلاق کے طور پر عطا کر دیے. تو زیادہ سے زیادہ یعنی خوشگوار انداز میں اگر کہیں توڑ بھی پیدا ہو رہا ہے, طلاق کا واقع بھی ہو رہا ہے, تو چاہیے خوشگوار انداز میں ہو. یہ احکامات کس لیے ہیں؟ احکامات اس لیے ہیں تاکہ لوگ آپس میں جھگڑے نہیں اور فساد نہ ہو معاشرے میں. دو خاندان اگر الگ بھی ہو رہے ہیں تو چاہیے کہ اخوت اسلامی, بھائی چارہ اسلامی جو ہے وہ باقی رہے, ان کے مابین فساد کی صورت نہ بنے. اب ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیجئے. فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء, تم پر گناہ نہیں اگر تم طلاق دو عورتوں کو, ما لم تمسوہن, جب تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو, او تفرضوا لہن فریضہ, یا یہ کہ مقرر نہ کیا ہو ان کے لیے کچھ مہر, ومتعوہن, تو انہیں چاہیے کہ فائدہ پہنچاؤ, تمہیں چاہیے کہ ان عورتوں کو فائدہ پہنچاؤ. یہ ہے متعت الطلاق. علی الموسع قدرہ, خوشحال آدمی پر اس کی قدرت کے بقدر ہے, وعلی المقتر قدرہ, اور جو تنگ دست ہے اس پر اس کی حیثیت کے موافق ہے. متاعا بالمعروف, یہ فائدہ پہنچانا ہے دستور کے موافق. حقا علی المحسنین, لازم ہے یہ محسنین پر, یعنی جو نیکوکار لوگ ہیں ان کو چاہیے طریقہ اختیار کریں. معروف کیا ہے؟ یہ عرف ہے. معاشرت کے بہت سے احکامات عرف کے موافق ہوتے ہیں, اس علاقے میں کیا رواج ہے, اور اس کو طے قاضی کرتا ہے. اس وقت اگر جس کی عدالت میں واقعہ پیش ہوتا ہے وہ قاضی بتاتا ہے کہ یہاں پر معروف یہ ہوگا اگر اختلاف ہو جائے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ, اور اگر تم نے ان کو طلاق دی, من قبل ان تمسوهن, اس سے پہلے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو, وقد فرضتم لهن فریضہ, اور دوسری صورت یہ کہ تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا ہو, فنصف ما فرضتم, تو آدھا مہر ادا کرنا ہوگا جو تم نے طے کیا تھا. الا ان یعفونا, مگر یہ بھی ہو سکتا ہے, یعنی دوسری صورت یہ بھی ہے کہ وہ معاف کر دیں. الا یعفونا, وہ معاف کر دیں. اس سے مراد کیا ہے کہ جو آدھا تم نے واپس کرنا, انہوں نے واپس کرنا تھا, اگر تم پورا دے چکے ہو اس کو, تو آدھا وہ تمہیں دیں. اس کو وہ کیا کریں کہ معاف کر دیں سے مراد یہ ہے کہ وہ ادا کر دیں. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے, یعنی شوہر. معاف کر دے سے مراد کیا؟ وہ دے دے, واپس نہ لے. اگر تو پہلے ہی دے چکا تھا تو واپس نہ لے, اور اگر ادا نہ کیا ہے تو پورا ہی مہر ادا کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ترغیب فرما رہے ہیں. اگرچہ شرن تو یہ تھا کہ آدھا واپس ہوگا, مگر اگر تم معاف کر دیتے ہو, مردوں سے کہا جا رہا ہے, تو زیادہ اچھی بات ہے. وَأَن تَعْفُوا, اور اگر تم معاف کر دو, یعنی مردوں سے کہا جا رہا ہے, اقرب للتقوی, یہ زیادہ قریب ہے تقوی سے. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, دیکھو اپنے معاملات میں, ایک دوسرے کے ساتھ باہمی معاملات میں فضل کو, یعنی احسان کرنے کو نہ بھولا کرو, احسان کی روش اختیار کیا کرو. ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے عمل کو دیکھنے والا ہے. حافظوا علی الصلوات, حفاظت کرو نمازوں کی. نمازوں کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ وقت پر ادا کیا کرو, شریعت کے احکام کے مطابق سیکھ کر پڑھا کرو نماز کو, طہارت اچھی اختیار کیا کرو. مردوں کے لیے باجماعت نماز کو ادا کرنا ہے, اول وقت میں ادا کرنا ہے. فرمایا نمازوں کا خیال کیا کرو. والصلاۃ الوسطیٰ, اور دیکھو خصوصاً درمیانی نماز, اس کا خیال کیا کرو. درمیانی نماز کون سی ہے؟ نماز عصر. ایک حدیث مبارکہ سے تعین ہو جاتا ہے کہ نماز عصر صلاۃ الوسطیٰ ہے. الصلاۃ الوسطیٰ نماز عصر ہے, کہ اس سے پہلے دو نمازیں ہیں ظہر و فجر, اور اس کے بعد دو نمازیں ہیں مغرب و عشاء. چونکہ اس موقع پر انسان کاروبار دنیاوی مشغول ہوتا ہے, بعض اوقات اپنی تجارت کو سمیٹ رہا ہوتا ہے, تو اندیشہ ہے نماز کے ضیاع کا, اس لیے خاص طور پر اس کی فضیلت کو بیان کیا اور تاکید فرمائی. وقوموا للہ قانتین, اور اللہ کے حضور جب کھڑے ہو تو خوب قنوت کے ساتھ کھڑے ہوا کرو. قنوت کے معنی کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ جسم کو حرکت نہ دے, یعنی اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو, ساکت کھڑا ہو, ساکن کھڑا ہو. اسی طرح سے زبان سے کوئی لفظ بلند آواز سے نہ کہے. نماز میں اگر جانتے بوجھتے ہوئے یا بے دہانی میں کوئی زبان سے بلند آواز سے بات کہہ دی جائے گی, یعنی غیر نماز الفاظ جو ادا کر دیے جائیں گے, نماز ٹوٹ جاتی ہے. قوموا للہ قانتین, عاجزی کے ساتھ, ہاتھ باندھ کر, جھک کر, اور اسی طرح سے یہ کہ متکبر جو انداز ہوتا, تکبرانہ جو انداز ہوتا, اس طرح سے نہیں, عاجزی والا انداز اختیار کر کر اللہ کے حضور کھڑے ہوا کرو. جب یہ حکم نازل ہوا تو اس کے بعد جو نماز میں بات چیت کرنے کی سہولت پہلے پائی جاتی تھی, جیسے کہ عرض کیا تھا, نماز بھی تدریج کے ساتھ آئی, اس سے ختم کر دیا گیا. یعنی کوئی چھینکے تو اس کو اس کا جواب الحمدللہ کا جواب یا رحمک اللہ سے نہیں دیا جائے گا, کوئی سلام کرے تو اس کو وعلیکم السلام نماز میں نہیں کہا جائے گا, اور اسی طرح سے بلند آواز سے کوئی بات نہیں ہوگی. پستی کو, یعنی پست آواز کو, یعنی سر کو اختیار کیا جائے گا, اور اسی طرح سے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. قوموا للہ قانتین, اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوا کرو. فإن خفتم, پس اگر تمہیں حالت خوف طاری ہو, یعنی جب جنگ کی کیفیت ہے, فرجالن, تو پھر جائز ہے کہ تم پیدل ہی نماز پڑھ لو, یعنی کھڑے ہوئے نماز پڑھ لو. چلتے ہوئے نماز پڑھنا جائز نہیں. رجالن کے لفظی معنی تو ہے چلتے ہوئے,
मगर मुराद इससे है खड़े हुए, खड़े होकर इशारे से नमाज पढ़ सकता है। कोई शख्स किसी जगह पहरा दे रहा है, मिसाल के तौर पर जंग के मौके पर, या ये कि दू बदू जंग हो रही है, लड़ रहा है, हथियार लिए हुए है, तो खड़े खड़े नमाज इशारे से पढ़ सकता है। रुकू व सुजूद ना करे ये तो मुमकिन है, मगर चलते हुए नमाज पढ़ ले दुरुस्त नहीं है। हाँ, फिर क्या किया जाएगा, और रुकबानन, या सवारी पर नमाज पढ़ ले, सवारी चल रही हो और ये बैठा हुआ है उस पर या खड़ा हुआ है तो नमाज पढ़ सकता है। और तीसरी सूरत फिर यह है कि उसको कज़ा कर दे, इस मौके पर कज़ा करने का गुनाह नहीं होगा, बाद में इसको अदा कर लेगा। और रुकबानन फ़ैज़ा अमिन तुम, और जब तुम हालत अमन में आ जाओ, फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, तो पढ़ो उस तरह से जिस तरह से अल्लाह ने तुम्हें तलकीन किया है। या ज़िक्र से मुराद नमाज है, यानी उस वक्त कज़ा कर दो, बाद में उसे पूरा कर लो, तुम पर कोई गुनाह नहीं। मालम तकूनु तालमून कमा अल्लमकुम, जैसे अल्लाह ने तुम्हें सिखाया, मालम तकूनु तालमून, जो कुछ तुम नहीं जानते थे। यानी ये सहूलतें, ये रुखसतें दीन में है, ये तुम नहीं जानते थे, अल्लाह ने ये सहूलतें और रुखसतें भी तुम्हें अता कर दी हैं। देखिए, मुसलमान का दीन तो, और इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें जिहाद के अहकाम जा बजा है, और हो नहीं सकता कि इस्लाम से जिहाद के अहकामात को निकाल दिया जाए, मुमकिन नहीं है। कुरान हकीम जा बजा तरीके बता रहा है। ये एक मुजाहिद मिल्लत है, मुसलमान एक मुजाहिद मिल्लत है, तो इनके लिए इन अहकामात की ज़रूरत पड़ती है। सफ़र के अहकामात हैं, जिहाद के अहकामात हैं, ये जा बजा इनको दिए जा रहे होते, बताए जा रहे होते। और जिहाद कभी मनसूख होने वाला नहीं, ये आयात भी ता क़याम क़यामत बाकी रहेंगी, और जिहाद का हुक्म भी ता क़याम क़यामत बाकी रहेगा। कोई अपने ख्याल से मगरिब के प्रेशर में आकर और जो है वो रोशन ख्याली के उबाल में ऐसी बातें करे कि आज तो जिहाद का ज़माना नहीं है, बेवकूफ़ है ऐसे लोग। इनकी अहमकाना बातों में नहीं आना चाहिए। कुरान और सुन्नत का मुहकम हुक्म है, न कोई इसमें तावील कर सकता है, न इसकी कोई तनसीख कर सकता है, न इसको कोई ख़त्म कर सकता है, न तब्दील कर सकता है। अहकामात मुहकम अहकामात है। फरमाया वल्लज़ीना यतवफ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजा, और तुम में से ऐसे लोग जो वफात पा जाएं और अपने पीछे बीवियां छोड़ जाएं, वसीयतन लिअज़वाजिहिम, तो उनके लिए लाजिम है कि वसीयत करें अपनी बीवियों के बारे में। मतान इलल हौल, 1 साल तक के खर्चे की, गैर इखराज, घर से निकाले बगैर, घर में भी रहेंगी 1 साल का खर्चा भी। जानना चाहिए ये हुक्म मनसूख है उस हुक्म से जो विरासत में हिस्सा मुतय्यन किया गया, यानी बीवियों को जब विरासत में हिस्सा दे दिया गया तो उसके बाद ये हुक्म मनसूख हो गया। उससे पहले पहले तक, जब तक वो आयात विरासत नाजिल नहीं हुई थी, उस वक्त तक ये हुक्म था कि 1 साल तक बेवा शौहर के घर में रहेगी और उसका खर्चा भी उठाया जाएगा शौहर के खर्चे में से, यानी शौहर के छोड़े हुए माल में से, और उसे चाहिए कि इसकी वसीयत कर कर जाए। बाद में ये हुक्म मनसूख हो गया जब अहकामात आ गए विरासत के, कि अब औरत का हिस्सा मुतय्यन कर दिया गया, वो हिस्सा ले लेगी और दौरान इद्दत तो रह सकती है, उसके बाद उसका नान नफका और उसका जो खर्चा है वो शौहर के माल में से नहीं होगा। फरमाया वसीयतन लिअज़वाजिहिम, उनको चाहिए कि वो अपनी औरतों के लिए वसीयत करे, मतान इलल हौल, 1 साल के खर्च की वसीयत, गैर इखराज, घर से निकाले बगैर। फ़इन खरजना, अगर वो खुद निकल जाएं, फला जुनाह अलैकुम, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है, फीमा फ़ालना फ़ी अनफुसिहिन्न मिन मारूफ, जो कुछ वो अपने बारे में फ़ैसला करती हैं दस्तूर और हक़ के मुआफ़िक़। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह बड़ा गालिब खूब हिकमत वाला है। वलिल मुतल्लक़ाति, और औरतों के लिए जो तलाक़ याफ्ता है, मताउम बिल मारूफ, फ़ायदा पहुँचाना है दस्तूर के मुआफ़िक़, हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, यह हक़ है अहले तक़वा पर। ये वही मुत्ततुत तलाक़ है जिसका पहले जिक्र हो चुका। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, इसी तरह अल्लाह अपनी आयात तुम्हारे लिए वाज़े करता है, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझो। अलम तरा इलल लज़ीना ख़रजू मिन दियारिहिम, एक वाक़या बनी इसराइल की तारीख़ से बयान होता है, और इसमें मुसलमानों को चूँकि आगे चलकर जिहाद की फ़र्ज़ियत का हुक्म दिया जाना था, और जिहाद में ख़तरा ये होता है कि जान जाएगी, तो जान जाने वाली चीज़ है ये समझा दिया जाए। और ये बताना मकसूद था कि घर बैठ कर, ऐसा नहीं होता कि घर बैठोगे तो मौत से बच जाओगे, और ऐसा नहीं होता कि मैदान क़िताल में जाओगे तो लाज़मन मर जाओगे। बाज़ों को घर बैठे बैठे भी मौत आ जाती है, और बाज़ों को मैदान जिहाद में जाने के बावजूद भी शहादत नसीब नहीं होती और वो सही सालिम रहते हैं या गाजी हो जाते हैं। हज़रत सैफ बिन सयूफ़िल्लाह, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला बहुत से जंगों में शरीक रहे, और कहा करते थे कि मेरे जिस्म पर कोई एक थोड़ा सा हिस्सा भी ऐसा नहीं जहाँ ज़ख्म का निशान ना हो। मगर मौत के वक्त उनको शहादत की सआदत हासिल नहीं हुई, गाजी रहे ज़िंदगी भर, और उनका नाम भी इस तरह से था कि सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह, कि अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। तो ये बात मुश्किल थी कि अल्लाह की तलवार तोड़ दी जाए, यानी शहीद हो जाए। तो उनको मौत आई है तभी मौत, और जब बिस्तर मर्ग पर थे तो कहते थे कि जो बुज़दिल लोग हैं ना, उनको चाहिए कि मेरी मौत से इबरत हासिल करें। वो समझते हैं कि शायद मौत के यानी जब मैदान क़िताल में जाने से मौत आती है, मैं तो ज़िंदगी भर मौत का ताक़ुब करता रहा मगर मौत वहाँ मुझे नहीं आई।
تو معلوم ہوا ہے تو اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں۔ تو یہاں ایک واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا دکھایا جا رہا ہے، جس میں ایک افادیت یہ ہے کہ بعد سے بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد زندہ کیا جانا، اس کا ایک مشاہدہ جو انہیں کروایا گیا تھا وہ ذکر کر دیا جائے، نصیحت ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاد کو زندگی کے ضیاع کا ذریعہ نہ سمجھو، یہ تو زندگی عطا کرنے والا عمل ہے۔ فرمایا کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ تھے بہت سارے، خرجوا من دیارہم وہم الوف، بہت سارے کئی ہزار تھے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے۔ ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک وقت ایک بستی، خاص بستی میں طاعون پھیل گیا، بہت سے لوگ مرنے لگے، تو 10,000 کے قریب لوگ اپنی بستی چھوڑ کر نکلے اور ایک میدان میں جو وادی نما تھا وہاں آ کر انہوں نے بسیرا بنا لیا، اپنا وہاں رہے۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ موت کے ڈر سے بھاگ کر نکلے، تو ان پر موت طاری کر دی۔ 10,000 آدمی جو وہاں تھے ان پر موت طاری کر دی، سارے مر گئے۔ بعد میں وہاں سے حضرت حزقیل علیہ السلام جو کہ ایک بنی اسرائیلی انبیاء میں سے ایک نبی تھے، ان کا گزر ہوا۔ انہوں نے جب دیکھا اتنے سارے لوگوں کے وہاں ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں اور ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یہ کیا ماجرا ہے اور یہ کیا منظر ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو پھر سے زندہ کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں احیاء موتا کا ایک تجربہ تھا، یا کہیے کہ ایک نصیحت کا سامان تھا جو ہو گیا۔ اور اس میں اہل ایمان کے لیے نصیحت کا سامان کیا ہے کہ موت کے ڈر سے بھاگنے سے موت سے بچ نہیں سکتے۔ اور دوسری نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ کسی علاقے میں اگر طاعون پھیل جائے، کوئی وبا پھیل جائے، تو جو وہاں موجود ہے اسے چاہیے کہ وہیں رہے، اور جو وہاں سے باہر ہے اسے چاہیے کہ وہاں نہ آئے۔ جو وہاں رہنے والے وہ وہیں رہیں، جو باہر والے وہاں نہ آئیں۔ یہ احتیاط بھی بتا دی اور ساتھ ساتھ اعتقادی تصحیح بھی فرما دی کہ وہاں رہنے سے کوئی نہیں مر جائے گا، جس کی موت آنی ہے وہ آ کر رہے گی، اور جس کی موت نہیں ہے وہ بچ جائے گا۔ حذر الموت، وہ موت کے خوف سے بھاگے تھے۔ فقال لهم اللہ، اللہ نے ان سے کہا، یعنی ان کو موت سے دوچار کر دیا، موتو ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بڑے فضل والا ہے اپنے بندوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ بعض تجدد زدہ لوگوں نے جو تفسیر کرنے لگے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ ان کو پہلے اللہ نے انہیں کہا کہ موتو مر جاؤ ثم احیاہم، اس سے مراد ہے ان کا سیاسی غلبہ اور سیاسی مغلوبیت۔ یہ دور کی بات ہے، قرآن حکیم کے الفاظ بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے اور تفسیری روایات بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ اور جن کے ذہنوں پر سیاست غالب ہو جاتی ہے نا، اور ہر چیز میں سیاست نکالنا، ہر چیز کی سیاسی تعبیر کرنا، تو پھر ان کو ایسا مرض لاحق ہوتا ہے کہ موت سے مراد کیا لیا کہ قوم میں زوال آ گیا تھا، سیاسی طور پر حکومت چلے گئی تھی، اور جب ان کی سیاسی حکومت بن گئی تو اس کو کہا کہ وہ زندہ ہو گئے۔ یہ قرآن حکیم کے الفاظ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تفسیر۔ فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کے راستے میں، ڈٹ کر لڑو اللہ کے راستے میں، وعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ سمیع العلیم، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض؟ اللہ کے دین کے لیے جو مال خرچ کیا جائے اسے اللہ اپنے ذمے قرض سے تعبیر فرماتے ہیں۔ فیضاعفہ، کہ اللہ اسے بڑھا چڑھا کر رکھے اس کے لیے، اضعافاً کثیرہ، کئی گنا زیادہ کر دے، یعنی 700 گنا تک بڑھا دے۔ واللہ یقبض، بے شک اللہ تنگی بھی دیتا ہے، ویبسط، اور فراخی بھی عطا کرتا ہے، والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ جس طرح سے مال میں قبض و بسط ہے، یعنی کسی کو اللہ نے بے پایا دیا ہے، بہت سا دیا ہے، کسی کو تھوڑا دیا ہے، آزمائش کا ذریعہ، اسی طرح سے احوال باطنی بھی ہوتے ہیں۔ کبھی انسان کی ایمانی کیفیات بہت کشادہ ہوتی ہیں، اسے تصوف کی اسلام میں بسط سے تعبیر کرتے ہیں، بسط، اور کبھی جو ہے احوال باطنی ایمانی کیفیات وہ قبض کا شکار ہوتی ہیں، ایک گٹھن سی انسان محسوس کرتا ہے۔ تو فرمائے یہ بھی آزمائش کا ذریعہ ہے، اس پر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور جو اذکار اور جو وظائف اور جو مراقبہ اور جو طریقہ تلقین کیا اس کے مرشد نے اسے اصلاح کے لیے، اس کو چھوڑ نہ دے کہ قبض کی کیفیات ہیں، بلکہ اسے بھی جاری رکھے۔ یعنی یہ قبض و بسط جس طرح مال میں ہے آزمائش کے لیے، ایسے ہی کیفیات روحانی و باطنی میں بھی ہے آزمائش کے لیے۔ الم تر الی الملئی، اور کیا نہیں دیکھا، الم تر کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الملئی، ایک جماعت کی طرف، من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل میں سے تھی، من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس قالو، جب انہوں نے کہا تھا، لنبی لہم، اپنے نبی سے۔ اس زمانے میں جو نبی تھے وہ حضرت سموئیل علیہ السلام یا سائمن نبی جن کو کہا جاتا ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت شموئیل علیہ السلام۔ اس قالو لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا، ابعث لنا ملکن، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام کی عمر بہت ہو گئی تھی، اور یہ حضرت یوشع کے مقرر کردہ
جو قاضی تھے ان میں سے ایک تھے. بنی اسرائیل پر ایک زمانہ قضا کا گزرا کہ کوئی قیادت والے وہاں موجود نہیں تھی مرکزی، تو قاضیوں کی حکومت تھی مختلف قبائل پر. تو ان قاضیوں میں سے ایک تھے مگر بہت بوڑھے ہو چکے تھے. تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور بعد میں اللہ نے ان کو نبوت سے بھی سرفراز کیا. انہی قاضیوں میں سے ایک حضرت سموئیل، ان کو اللہ نے نبی بنا دیا تھا. بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور میدان جہاد میں قیادت کرنا ممکن نہیں تھا ان کا اپنی قوم کے ساتھ. تو انہوں نے پھر درخواست کی قوم والوں نے سے کہ دیکھیے فلاں قوم ہم پر بہت ظلم کرتی ہے اور ان کا علاج اب کچھ نہیں کہ ہم ان کے خلاف قتال کریں، تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ ہو، کوئی حکومت ہو، کوئی ایسا مرکزی ہمارا قائد ہو جس کے ساتھ ہو کر ہم لڑ سکیں. بس لنا ملکن، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم ڈٹ کر جہاد کریں اللہ کے راستے میں. قالا، تو انہوں نے فرمایا کہ حل عصیتم، کیا تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہے، تم سے یہ امید نہ کی جائے، ان کتب علیکم القتال، اگر اللہ نے تم پر قتال کرنا فرض کر دیا، اللہ تقاتلو، کہ پھر تم قتال نہ کرو اور جنگ سے تم جی چراؤ. قالو، وہ کہنے لگے وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہوا، ہم کیوں قتال نہ کریں اللہ کے راستے میں. وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، جبکہ ہم تو نکال باہر کیے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے بچوں سے علیحدہ کر دیے گئے. یہ موقع وہ تھا کہ جس موقع پر صحابہ اکرام کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ مکے میں رہنے والے ان کو وہاں سے نکلنا پڑا تھا. تو بتایا جا رہا ہے کہ تاریخ میں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا، اور بہرحال صحابہ اکرام کی شان یہ تھی کہ وہ ڈٹ کر لڑنے والے تھے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جہاد کا حکم رکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں قوم موسیٰ پر قیاس نہ کریں. انہوں نے کہا تھا کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جہاد کرے، ہم تو یہاں بیٹھے رہنے والے، ہم ویسے نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہو کر لڑیں گے. تو کہنے لگے، اور یہاں سے فقہاء نے یہ حکم نکالا کہ جہاد کی علتوں میں سے، قتال کی علتوں میں سے ایک علت، یعنی اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جب فساد پیدا ہو رہا ہو، جب نقص امن کا خطرہ ہو، جب مسلمانوں کے گھر اور ان کی نسلیں وہ محفوظ نہ ہو، تو ان کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ قتال کریں. اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، عباد و بلاد کی مصلحت پیش نظر ہوتی ہے قتال میں. فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر فرض کر دیا گیا لڑنا، تولوا، تو وہ منہ پھیر گئے، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند کے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے کون ظالم ہے انہیں. کتنے تھے جو ساتھ رہ جانے والے تھے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ 600 تھے، اور وہ بھی جب ان آگے گئے ہیں تو ان میں نہر کے ساتھ جو ان کی آزمائش ہوئی تھی اس کے بعد تھوڑے رہ گئے. فرمایا وقال لهم نبیہم، ان سے کہا ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا. طالوت یہ اسی قوم میں سے تھے مگر بڑے قبیلے میں سے نہیں تھے، اس قبیلے میں سے نہیں تھے جن میں سے عام طور پر بنی اسرائیل کے بادشاہ آیا کرتے تھے، یہودا قبیلہ جو کہلاتا، یہودا کی اولاد میں سے جو تھا، تو اس میں سے نہیں تھے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہمارے اوپر بادشاہ ہو سکتے ہیں، طالوت بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں. ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تم پر بادشاہ بنایا. یہ حضرت سمیل علیہ السلام نے بتایا ان کو. قالوا، تو وہ کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، کیسے ہو سکتی ہے ان کے لیے بادشاہت ہمارے اوپر، ونحن احق بالملک منہ، جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں ان سے بادشاہت کے، ہمارا قبیلہ بڑا ہے. ولم یؤت سعۃ من المال، ان کو تو مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی، یہ تو کوئی مالدار آدمی نہیں ہے. یہ تھی وہ عصبیتیں جو ان کے اندر پائی جاتی تھی. اور بتایا جا رہا ہے یہ طبیعت کی دنانت ہے، طبیعت کی پستی ہے جس کے عادی ہو گئے تھے وہ یہود. ولم یؤت سعۃ من المال، کہنے لگے ان کو تو مال میں وسعت نہیں. قال، اللہ نے فرمایا، ان اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں چن لیا ہے تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، دو اعتبارات سے ان کو زیادہ کیا ہے، علم میں اور جسم میں. یہ ہے قیادت کی شرائط. تم کہہ رہے ہو کہ ان کو اعلیٰ قبیلے سے ہونا چاہیے تھا اور یہ کہ مال والا ہونا چاہیے تھا. اللہ کے ہاں یہ معیارات نہیں ہیں. اللہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ بسطۃ فی العلم والجسم، علم میں وہ بڑے ہیں تم سے، علم ان کا زیادہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاد ایک شرعی فریضہ ہے اور اس میں علم شریعت کا ہونا ضروری ہے. تو قیادت علم کی بنیاد پر ہے اسلام میں. والجسم، اور اسی طرح سے جہاد ایک ایسا کام ہے جس میں لڑنا ہے، تو فنون حرب کا ماہر ہو اور اسی طرح سے قیادت کا اہل ہو، اس کے پاس وہ ساری صلاحیت جو میدان جنگ کے لیے درکار ہے اور امور سلطنت کو منظم کرنے کے لیے درکار ہے وہ پائی جاتی ہو. اس میں مال کا ہونا یا اعلیٰ نسب کا یعنی کسی بڑے قبیلے سے ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے. واللہ یؤتی ملکہ، اللہ دیتا ہے اپنی بادشاہت من یشاء، جس کو چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے. وقال لهم نبیہم، ان سے کہا ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، بے شک حضرت طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے
ان آیت ملک ہی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ ان کی بادشاہت میں تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے لیے سامان سکینت ہے، فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے سامان سکینت، سکینت کہتے ہیں اطمینان کو، تابوت سکینہ کے نام سے، یعنی سکینت والا تابوت کے نام سے ایک شے ان کے پاس تھی۔ اور یہودیوں نے اس میں بعض تبرکات اٹھا کر رکھے ہوئے تھے کہ تورات کا نسخہ اس میں موجود تھا، اسی طرح سے من و سلوہ کے کچھ آثار برنیوں میں رکھ کر انہوں نے اس میں محفوظ کر لیے تھے، اپنے انبیاء کی کچھ اور متبرکات اس کے اندر رکھ کر انہوں نے محفوظ کر لیے تھے، اور بڑا اعتقاد تھا انہیں اس بات کا کہ یہ تابوت جب ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہم فتح یاب ہوتے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو ہم ہار جاتے ہیں۔ اور یہ تابوت ان سے چھن گیا تھا پچھلے عرصے میں، کہ ایک جابر قوم جو اس وقت فلسطین میں آباد تھی، انہوں نے حملہ کیا اور ان سے تابوت چھین لیا تھا اور اپنے پاس رکھ لیا، اپنے ایک بت خانے میں جا کر محفوظ کر لیا تھا۔ مگر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ جہاں بت خانے میں انہوں نے تابوت رکھا وہاں بت اوندے گر گئے، اسی طرح سے وہاں کے رہنے والوں کو طرح طرح کی وبائیں لاحق ہو گئیں، تو انہوں نے اس تابوت کو نکالا اور ہانک دیا۔ تورات کا بیان یہ ہے کہ بیل گاڑی پر رکھ کر اس کو ہانک دیا کہ یہ چلے جائے یہاں سے، اور وہ اس وقت کے مسلمان یعنی جو صحیح الاعتقاد یہود تھے ان کے پاس آ گیا، اور قرآن حکیم بتاتا ہے کہ فرشتے اسے لے کر آ گئے تھے۔ فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس میں اس تابوت میں کیا ہے؟ بقیات ہیں، یعنی کچھ باقیات ہیں، بقایاجات ہیں اس میں، مما ترک آل موسیٰ، جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد نے یعنی ان کے بعد آنے والے انبیاء میں سے تھے، وہ آل ہارون اور آل ہارون کی جو مقدسات ہیں وہ اس میں موجود ہیں، تحملہ الملائکہ، اسے اٹھا کر لائیں گے فرشتے۔ حضرت طالوت کی بادشاہت کی علامت بن گئی کہ وہ تابوت ان کے پاس واپس آ گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کے ذیل میں لکھا کہ آثار صالحین سے تبرک جائز ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا جو موقف ہے کہ کسی نیک ہستی کی کوئی شے جو وہ چھوڑ گیا ہو اس سے تبرک پکڑنا، یعنی اس کو اپنے لیے بابرکت سمجھنا، یہ جائز ہے۔ یہاں سے ہی معلوم ہو رہا ہے جیسے کہ امت مسلمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو محفوظ کیا گیا، اور اسی طرح سے صحابہ کے آثار کو محفوظ کیا گیا، چاہے وہ منہ مبارک ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہو، چاہے وہ مصحف ہو جو اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا، چاہے آپ کا خرقہ شریف ہو، چاہے آپ کا امامہ شریف ہو، یا اسی طرح سے اور چیزیں، تو ان چیزوں کو محفوظ رکھنا اور بابرکت سمجھنا یہ صحیح الاعتقاد مسلمانوں کا طریقہ ہے، سنی مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ بدقسمتی سے ایک خاص طرح کا فکر مسلمانوں پر مسلط ہوا اور وہ ان تبرکات کا رکھنا اور ان کو متبرک سمجھنا، اسے شرک سے تعبیر کرنے لگے، بدعت سے تعبیر کرنے لگے، اور عجیب طرح کی ایک سوکھی دینداری، اور کہ یہ ایک بانج قسم کی دینداری ہے جس کو وہ فروغ دیتے رہے۔ مگر اب بہرحال ان کا قصہ تمام ہو چکا اور امت میں سے ایسے آثار ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ آثار کا محفوظ رکھ کر اس سے اعتقاد رکھنا، یعنی اس کو بابرکت سمجھنا اعتدال کے ساتھ، بابرکت سمجھنا درست ہے اپنی جگہ، اس میں غلو جائز نہیں ہے۔ بہرحال اس کا مثال کے طور پر اس کا طواف کرنا یا اس کو سجدہ کرنا یا اس میں الوہیت کے آثار سمجھنا یا اسی طرح سے اور دیگر جو کچھ غلو کی باتیں ہیں ان سے بہرحال بچنا چاہیے۔ تو امت مسلمہ کو اعتدال والی امت بنایا گیا ہے۔ آثار صالحین سے تبرک اور مقامات صالحین سے، مقامات مقدسہ سے تبرک، یہ بہرحال اپنی جگہ جائز ہے، توسل بھی جائز ہے کہ اس کے وسیلے سے مانگا جائے، یہ بھی جائز ہے، مگر اس میں غلو جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اس میں کیا ہے تمہارے لیے؟ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ، جو چھوڑ گیا آل موسیٰ، و آل ہارون تحملہ الملائکہ، فرشتے اسے اٹھا لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں عظیم نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اور جب حضرت طالوت لے کر نکلے لشکروں کو اپنے ساتھ، قال، تو انہوں نے کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہیں آزمائیں گے ایک نہر سے۔ نہر کون سی ہے؟ اردن والی نہر جو آج ملک کے اردن میں واقع ہے، وہاں تک پہنچے تھے، آگے فلسطین کی طرف جانا تھا انہیں جنگ کرنے کے لیے، اور درمیان میں حضرت طالوت نے اپنے لشکر کی آزمائش کی۔ فرمایا فمن شرب منہ، جو کوئی اس نہر سے پانی پی لے گا یعنی سیر ہو کر، فلیس منی، تو میرے ساتھ نہیں ہے، یعنی وہ لشکر میں آگے میرے ساتھ نہیں چلے گا، اسے سعادت جہاد حاصل نہیں ہوگی۔ ومن لم یطعمہ، اور جو اس میں سے نہیں چکے گا، فإنہ منی، تو میرے ساتھ چلے گا، الا من اغترف غرفۃ بیدی، سوائے اس کے کہ جو چلو بھر پانی، تھوڑا سا پانی پی لے، یعنی پیاس بجھانے کے لیے پی لے، تو یہ جائز ہے، اس سے زیادہ نہ پیے۔ فشربوا منہ، تو قوم والے جو بہت سارے ساتھ چلے تھے اور کہ یہ کہ ایسے ہی آ گئے تھے ساتھ، ان کے اندر ہمت اور عزم پایا نہیں جاتا تھا، آگے دشمن کے بالمقابل کیا ڈٹتے، یہاں پیاس سے ہی نڈھال ہو گئے، بھوک سے ہی نڈھال ہو گئے۔ فشربوا منہ، تو انہوں نے خوب پانی پیا اس نہر سے، الا قلیلا منہم، چند باعزم لوگوں کے علاوہ۔ یہ باعزم کتنے تھے؟ دو عدد ذکر ہوئے ہیں روایات میں، ایک یہ کہ 600 افراد تھے، دوسرا عدد یہ ہے، ایک صحابی رسول سے منقول یہ ہے کہ 313 افراد تھے، یعنی اتنے ہی جتنے کے میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ،
ہوا والذین آمنوا معہ، تو جب حضرت طالوت نے عبور کیا اس نہر کو، اور انہوں نے اور جو لوگ ایمان والے ان کے ساتھ تھے، قالو، تو اب باقی جو پیچھے رہ جانے والے تھے وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہمارے پاس تو کوئی طاقت نہیں کہ ہم مقابلہ کریں جالوت کا اور اس کے لشکر کا۔ جالوت کون ہے؟ یہ بالمقابل جو لشکر تھا کفار کا، اس کا لیڈر تھا۔ قالا، اس پر کہا انہوں نے کہ قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے انہم ملاق اللہ، کہ وہ ملنے والے ہیں اللہ سے، یعنی آخرت کا یقین رکھنے والے اہل ایمان، کہنے لگے ایمان کا ایک کلمہ اور ایمان کا ایک سبق ہے جو یہاں انہوں نے کہا اور یہاں درج کیا گیا کہ کم من فئۃ قلیلۃ، بارہا ایسا ہوا ہے، کئی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آ گئی فئۃ کثیرۃ، بڑی جماعتوں کے اوپر۔ یہ ایمان کا سبق ہے، آج بھی اللہ نے آنکھوں سے دکھا دیا۔ اس وقت روئے ارضی پر بسنے والے مسلمانوں کے لیے یہ آیت ایک حقیقت کے طور پر بھی موجود ہے کہ اہل ایمان اگر ڈٹ جائیں تو اللہ بہت سے کفار کے لشکر کو بھی ان کی تمام ٹیکنالوجی، سارے غرور اور ان کے سارے کوششوں کے باوجود نیست و نابود کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور تھوڑے سے مٹھی بھر مسلمان بے یار و مددگار، جن کے پیچھے کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں دنیا میں، جن کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں، سامان حرب و ضرب بھی نہیں ان کے پاس، وہ بھی غالب آ جاتے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ، یہ اس وقت بھی ہوا، پھر میدان بدر میں بھی دیکھا گیا اور آج تک دیکھا جا سکتا۔ مسلمانوں کی تاریخ بھری ہوئی ہے اس عزم سے۔ کم من فئۃ قلیلۃ، بارہا ایسا ہوا کہ تھوڑی جماعت غالب آ گئی فئۃ کثیرۃ، بڑی جماعتوں پر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، یہ توفیق اللہ کی طرف سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا، اور جب وہ مومنین سامنے آ گئے، لجالوت، جالوت کے سامنے، یعنی اس کے وجنود ہی، اور اس کے لشکر کے سامنے، یعنی آمنا سامنا ہو گیا لشکر کے ساتھ، قالو، تو کہا ربنا افرغ علینا، اس طرح دعا کی اہل ایمان نے کہ ہمارے رب ہم پر ڈال دیجئے، انڈیل دیجئے صبر، افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ہم پر صبر انڈیل دیجئے، یعنی ہمیں ثابت قدم بنا دیجئے، ہمارے قدموں کو جما دیجئے، وانصرنا، اور ہماری مدد فرمائیے، علی القوم الکافرین، کافروں کے بالمقابل۔ فہزموہم، تو مسلمانوں نے، اہل ایمان نے شکست دے دی ان کافروں کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کی تائید سے۔ وقتل داؤد جالوتا، حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا جالوت کو۔ جالوت تو کافروں کا لیڈر تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے بڑے بھائی شریک تھے لشکر میں جنگ کے لیے، یہ چھوٹے تھے عمر میں، اپنے والد کی خدمت کے لیے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان آگے آ نہیں پا رہے اور جالوت جو ہے وہ بہت ہی مبارزت طلبی کر رہا ہے اور میدان میں ڈٹا ہوا ہے، تو یہ آگے گئے، انہوں نے اجازت چاہی کہ میں لڑنا چاہتا ہوں، تو حضرت طالوت جو مسلمانوں کے لیڈر تھے انہوں نے اجازت دے دی۔ انہوں نے ایک پتھر اٹھا کر اللہ کا نام لے کر زور سے پھینکا، جو کہ جالوت کی آنکھ میں گھس گیا اور اس کا سر پھٹ گیا اور وہاں پر وہ گرا ہوا پڑا تھا، یعنی اس طرح سے اس کے لشکر کو شکست دے دی، اور پھر تلوار لے کر گئے ہیں اور جا کر اس کا جالوت کا سر کاٹ کر لے آئے ہیں۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے پھر بڑی مملکت سے اور بڑی بادشاہ سے سرفراز کیا۔ بعد میں حضرت طالوت نے ان کو اپنا داماد بنا لیا اور یہ وارث تخت و سلطنت بھی ہوئے، اور اللہ نے بعد میں ان کو نبوت سے بھی سرفراز کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے داؤد کو بادشاہت عطا کی، والحکمت، اور حکمت عطا کی، وعلمہ، اور انہیں سکھایا، مما یشاء، ان ساری چیزوں میں سے جو اللہ نے چاہا، یعنی بہت سے علوم و فنون ان کو عطا کیے گئے تھے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ دور نہ کرتا رہے لوگوں میں سے بعض کو، یعنی مفسدین کو بعض کے ذریعے، یعنی صالحین کے ذریعے سے، لفسدت الارض، تو زمین میں تو فساد برپا ہو جائے۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی بڑے فضل والا ہے جہان والوں پر۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ آخری آیات جو اس پارے کی ہیں، آخری آیات، یہ مفسرین نے لکھا کہ حضرت جبرائیل کا قول ہے۔ یہ سارا واقعہ نقل کرنے کے بعد، وحی میں لانے کے بعد، حضرت جبرائیل فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جو ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق آپ تو رسولوں میں سے ہیں، یعنی یہ کہ یہ سارے غیبی امور جو آپ کے سامنے کے واقعات نہیں ہیں، یہ سارے تاریخ بنی اسرائیل کے واقعات ہیں جو آپ نے کسی جگہ درسگاہ میں بیٹھ کر نہیں سیکھے، کسی کتاب تاریخ میں نہیں پڑھے، اور آپ اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنی صداقت کے ساتھ یہ بیان فرما رہے ہیں، آپ کی زبان حق بیان سے جاری ہو رہے ہیں، تو اس میں دلیل ہے آپ کی نبوت کے برحق ہونے کی، آپ کے اوپر وحی کے نازل ہونے کی، اور اس بات کو جو ان کے لیے واقعات میں عبرت تھی، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی بنا دی گئی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔